اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی قرآن کے ایک اسلوب بتایا کہ قرآن میں شروع سے آخر تک یہی ایک اسلوب ہے، یہی ایک ترتیب ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرما برداروں کا ذکر کیا، وہاں پر ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا بھی ذکر کیا۔ پھر جو فرما بردار ہے ان کا دنیا کے اندر اللہ نے کیا انعام دیا ان کو، اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ تو یہ قرآن میں شروع سے آخر تک یہی ترتیب ہے۔ ہاں، قرآن میں شروع سے آخر تک یہی ترتیب ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا حال بیان کیا، یہ سارا بیان کیا اسی ترتیب کے ساتھ۔ اب کل کے سبق کے اندر جو حال بیان ہوا وہ کافروں کا حال بیان کیا، یعنی جو منکرین قرآن تھے، جن کو قرآن کے اندر شک تھا، تو ان کو اللہ نے چیلنج کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ ایک صورت اس جیسی۔ قرآن کے اندر وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا هَٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج کی، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو اس دور کے اندر موجود تھے، بلکہ قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل بھی کیا، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا کیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی ہے جو قرآن کے بارے میں، جو منکرین قرآن ہیں ان کو چیلنج کی کہ کوئی ہے اگر ایسا، تم سارے مل جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے جو مددگار، جن کو تم اپنا مددگار کہتے ہو، اے کافر ہو جتنے بھی ہیں، کہ سارے مددگاروں کو بلاؤ اور قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا لو۔ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، قرآن کی مثل کوئی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر ٹھکانہ کیا رکھا؟ جہنم۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا جہنم، اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی۔ اب جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اب جو ایمان اعمال والے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر ان کو پاکیزہ زندگی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر بہترین بدلے ان کے لیے تیار کر، بہترین بدلے۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ان کے دل کے اندر آئے گا، چاہت، جو دل کی چاہت ہوگی اللہ وہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مختلف نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ رب العزت نے حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کے لیے جنت کے اندر مقرر کی ہوئے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر نصب حوریں ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کے لیے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرما بردار ہیں، جو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے ادنا جنتی جو ہوگا، کم سے کم جنتی، ادنا جنتی، سب سے آخری جو جنت کے اندر جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، جہنم کے اندر اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کے اندر جائے گا، سب سے ادنا جنتی، اس کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے اندر نعمتیں، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے لیے
بیش بہت نعمتیں جنت کے لیے جنت کے اندر تیار کی ہیں. ہاں، ایسی نعمتیں جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزر سکتا ہے. اللہ نے جنت کے اندر کیا نعمتیں تیار کی ہیں، جس کے بارے میں ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حور عین، وہ حور کے بارے میں ہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے ایسی نیک عورتیں اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، اگر وہ اپنا دوپٹہ اس زمین کے اوپر لہرا دے تو فرمایا پوری زمین کی فضا جتنی بھی ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے. اگر کڑوے سمندر کے اندر تھوک پھینک دے تو کڑوا سمندر میٹھا ہو جائے. پھر فرمایا کہ اگر وہ اپنی انگلی دکھا دے، ظاہر کر دے، تو فرمایا کہ یہ ساری زمین و آسمان، یہ جتنا فضا ہے نا، یہ سارا روشن ہو جائے. ہاں، اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی نعمتیں ہاں یہ اللہ نے اپنے نیک بندے کے لیے تیار کریں. تو یہاں پر کیا فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور اعمال نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، ہاں خوشخبری دے دو. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہاں ایسے باغات، ہاں ایسے باغات تیار، جنات ایسے باغات تیار کی ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی باغات تیار کی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کیا کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہاں یہ تو ہمیں ابھی پہلے ہی ملا تھا. فرمائی تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہمیں ملا تھا. ایک روایت کے اندر آتا ہے اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یعنی ہر جنت کے اندر جو جیسے مثال ایک پھل ہے نا دنیا کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ سیب کھاتا ہے، اب سیب کھایا، جیسے ہی اس سیب کا ایک لقمہ لیا تو سارا سیب کھا جائے گا لیکن اس کا ذائقہ وہی ہوگا. وہ جنت کے اندر کیا ہوگا، سیب ملے گا نا، سیب کا اگر ذائقہ ایک ایک لقمہ لیا ہے نا تو دوسری لقمہ جب سیب کا لے گا تو پہلے سے خوبصورت، پہلے سے اچھا ذائقہ ہوگا، پہلے سے اچھا ذائقہ ہوگا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جیسے دیکھیں نا دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ رب العزت نے نعمت تیار کی ہے نا، بعض ایسی جیسے مثال کے تو پھل وغیرہ ہیں جو جنت کے اندر ملیں گے. جنت کے اندر بھی جیسے مثال کا انار بھی ملے گا، سیب بھی ملے گا، اور مختلف جو نعمت اللہ دیں گے جنت کے اندر. تو دنیا کے اندر جو جنت والی نعمت ہے نا، جیسے جنت کے اندر انار ہے، دنیا کے اندر بھی انار ہے. اب دنیا کا جو انار ہے وہ اس کی ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل جو ہے نا وہ جنت کے اندر ملے گا. ہاں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. جنت کے اندر جو انار ملے گا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. ہاں دنیا کے اندر انار کا ذائقہ کچھ اور، لیکن جنت کے اندر انار کا ذائقہ کچھ اور. ہر مرتبہ ہاں جو بھی پھل کھائے گا ہر مرتبہ اس کا ذائقہ الگ، اس کا ذائقہ الگ، ہاں پہلے سے اچھا اس کا ذائقہ ہوگا. تو اپنے نیک بندے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں. تو پھر فرمایا گیا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے. ہاں یعنی اللہ رب العزت نے اور جو دنیا کے اندر جو پھل عطا فرمایا نا، اسی قسم کے اللہ رب العزت جنت کے اندر بھی وہ ان کو پھل عطا فرمائے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ. اس طرح بھی جنت کی عورتوں کا جو ذکر کیا تھا، حوروں کا ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنت کے اندر جو حور ہوگی وہ اپنے جو شوہر ہوگا نا، فرمایا ایک ایک قدم پر جب ایک قدم لے گی نا، ایک قدم میں 1,00,000 نخرے دکھائے گی. ہاں اپنے، اور فرمایا دنیا کی جو نیک عورت ہوگی، دنیا کی نیک عورت جو جنت میں جائے گی، جنتی حور سے 70,000 گنا خوبصورت ہوگی. ہاں، جنتی حور سے 70,000 گنا خوبصورت ہوگی دنیا کی نیک عورت. ہاں، تو اس لیے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے. ہاں یعنی جب جنت کے اندر ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل ہوگے نا، جنت کے اندر داخل ہوگے پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت اپنے فضل سے، ہاں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے اعمال پر کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جس پر اللہ اپنا فضل کر دے گا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن مجھ پر اللہ اپنے فضل کی چادر بچھا دیں گے. ہاں اللہ اپنے فضل کی چادر بچھا دیں گے. تو اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج کے سبق کے اندر ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا. آج ایک وظیفہ ذکر کرنے کا ارادہ تھا
کہ آج لوگ جیسے پریشان ہیں، مختلف پریشانی ہیں، اس میں سے ایک پریشانی کاروباری بندش بھی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، ایک پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلتا۔ ہر وقت ایک ذہن پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے کہ کاروباری مشکلات ہیں، کاروبار نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے ایک مجرب عمل ذکر کرتا ہوں، اس عمل کو انشاءاللہ کریں گے فائدہ ہوگا۔ ہاں، اس عمل کو کریں گے، ایک تو نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اللہ الصمد، 313 مرتبہ استغفر اللہ، اور 313 مرتبہ یا فتاح ہو۔ 313 مرتبہ اللہ الصمد، 313 مرتبہ استغفر اللہ، 313 مرتبہ یا فتاح ہو، یہ ظہر کے بعد ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ تو انتہائی بہتر ہے، ورنہ ظہر کے بعد تو یہ ضرور پڑھیں، اور جو بندہ یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اس عمل کو خود بھی کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اوروں کو بھی اس عمل کے بارے میں ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی فائدہ ہے، اوروں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے فائدہ ہو جائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔